اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث شریف اور تفسیروں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال پاک کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، بیٹا میں تمہیں ایک وصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ دین و دنیا میں کامیاب رہو گے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی، ابا حضور فرمائیے آپ کا ہر حکم میرے سر اور آنکھوں پر ہے، میں آپ کی ہر وصیت پر عمل کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب تمہیں کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری نہ کرنا بلکہ صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا کہ اے رب کائنات تو وحدہ لا شریک لہ ہے، میری مصیبت کو دور فرما۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مصیبت کو، تیری تکلیف کو، تیری تنگی کو، تیری پریشانی کو رفع فرما دیں گے اور بہت جلد تیری ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان یہ تجربہ آپ نے کب اور کیسے کیا، ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے سننا چاہتے ہو تو سنو، سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمہاری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے آدم علیہ السلام جنت کے سارے میوے تمہارے لیے ہیں، یہاں تم جیسے چاہو بے ٹوک کھاؤ اور جہاں دل چاہے تم یہاں پہ رہو، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو تم اپنے لیے ظلم کا راستہ اختیار کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا بیٹا، لیکن ہم دونوں سے بھول ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو جنت کا لباس اتار کر تیری ماں کو جدہ میں اور مجھے ہندوستان کے پہاڑوں میں اتار دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہ پر نادم ہو کر 300 سال تک روتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر عنایت میری طرف نہ کی۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت محترم سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک میری بہنوں اس قدر روئے کہ مثال دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی، حالانکہ آپ نے گندم کا پھل جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا بلکہ بھول کے کھا بیٹھے، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ رونے کی حد کر دی۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو دن رات صبح شام 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے غلطی کی اور ہمیں احساس ہوا ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ فوراً جھک گئے ہوں اور فوراً ایک غلطی کے اوپر 100 بار نادم ہوئے ہوں، شرمندہ ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے؟ لیکن نہیں میری بہنوں، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کبھی ہم اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور اگر ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا، ماں، بہن یہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو ہم مسکراتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں سمجھائے کہ کچھ خوف خدا کرو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، نماز پڑھو، برائی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو جھکا دو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چل ہٹ پرے، تو بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاؤ، ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے،
اس سے تجھے کیا فائدہ؟ ہم توبہ کریں یا نہ کریں، ہم تجھ سے زیادہ اچھے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا؟ اللہ تو غنی ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے میری بہنوں کہ جب ہمارے وقت جو ہیں وہ گزرتے جاتے ہیں اور ایک وقت پھر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ وقت مقررہ جو ہماری زندگی کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہماری زندگی کا اختتام ہوتا ہے، تو ہم اس وقت اللہ کے سامنے جا کے کیا منہ لے کے بیٹھیں گے؟ کیا منہ لے کے قبر میں فرشتوں کے سامنے جائیں گے اور کیا گواہی دیں گے کہ ہمارا رب اللہ عز و جل ہے؟ دیکھو میری بہنوں، ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک بھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطا کی اور رونے کی حد کر دی، اور انہوں نے اپنے گناہ گار اولاد کو سبق دیا کہ اے میرے فرزندوں، میری طرف دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ جب میں ایک غلطی کر بیٹھا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 300 سال تک بخشش مانگی، 300 سال تک میں روتا رہا، میری آواز کا کوئی جواب نہ دیا گیا، میرے رونے پر توجہ نہ فرمائی گئی۔ تو تم سوچو، یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے سبق ہے کہ اب ہم سوچیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال تک ناراض رہے، تو ہم تو خطاؤں کا پتلا ہیں۔ وہ تو معصوم الخطا تھے، انبیاء تھے، تو وہ اپنی غلطیوں پہ اتنا روئے، اتنا گر گرائے کہ روایات میں آتا ہے کہ رونے سے اس پہاڑ کے اوپر نہریں چل پڑیں، ندیاں چل پڑیں۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف توجہ نہ فرمائی تو حضرت آدم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عظیم نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں نے رونے کی حد کی، روتا رہا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر جہاں کے اتارے گئے تھے، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام منہ رکھ کے 300 سال تک روتے رہے، اور ایک مرتبہ بھی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنی نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی، بلکہ بس سر ندامت سے جھکائے پہاڑ کے اندر دھسائے روتے رہے اور آنسوؤں سے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ چشمے اس قدر گہرے اور رواں تھے کہ ان میں کشتی چل سکتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کی آنکھوں میں نکلے ہوئے آنسو ندی کی طرح بہتے جاتے، پرندے آتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پیتے اور آپس میں کہتے کہ آج تک ایسا ذائقہ نہیں دیکھا، ایسا ذائقہ پانی کا ہم نے آج تک نہیں چکھا، کائنات میں ایسا کوئی پانی نہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے رب کائنات، اب تو ان پرندوں نے بھی میری حالت پر زیادہ افسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اب تو یہ پرندے بھی میرے ساتھ رو رہے ہیں، اب تو مجھے معاف فرما دے، قربان جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے پر تفسیروں میں آتا ہے کہ 5 آدمی دنیا میں اس طرح روئے، جن میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کہ اپنی خطا پر روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پر روئے، حضرت فاطمہ تو زارا وصال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روئیں، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین جناب امام حسین اور شہیدین کربلا پر روئے۔ ان تمام بزرگوں سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری سے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبرائیل نے بھی سفارش کی
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ان کی سفارش کی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر کرم فرمایا اور توبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 کے اندر آیت نازل کی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پیارے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ان الفاظ سے میری بارگاہ میں دعا کرو۔ جب تم ان الفاظ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا، تیری خطا کی معافی کا اعلان کر دوں گا اور ساتھ ساتھ تیری نبوت کا اعلان بھی کر دوں گا اور تیرے سر پر نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ تو حضرت آدم نے ان الفاظ سے معافی مانگی۔ تو آئیے سنتے ہیں، جب توبہ کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ڈال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چلے اور سفر کرتے کرتے کعبہ شریف آئے اور مکہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہمارے لیے رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً ہر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے کہ اے رب کائنات، میں تجھ سے تیرے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مرتبے کی طفیل اور اس کی بزرگی کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، حالانکہ میں نے ان کے جسم کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور میں نے عرش کے ستونوں پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے۔ کون سے؟ یہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پس میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ نام بہت پیارا ہے، وہ نام کسی پیارے کا ہے جو تمہیں ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ میری بہنوں، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے سبق بننا تھا۔ اور یہاں پہ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ شیطان جس نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکال دیا، وہ ہمارا دوست کہاں سے آ گیا؟ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے ہتھ کنڈوں کو پہچان نہیں سکتے۔ وہ ہماری ہر نیکی کو ضائع کرنے کی کوئی بھی جو ہے دلیل چھوڑتا نہیں، کوئی بھی وجہ ایسی نہیں چھوڑتا کہ ہماری نیکی قائم رہے، بلکہ ہر نیکی کو ضائع کرنے کا گر اس کو آتا ہے اور وہ اپنا وار کرتا ہے۔ اور ہم آج میری بہنوں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر کیسے وار کر رہا ہے اور کیسے ہمیں ورغلا رہا ہے اور کیسے ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ آج میری بہنوں، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دروازوں کو بڑے بڑے لوک لگاتے ہیں، جبکہ وہ دروازے تو شاید دنیا کے چوروں کے ہیں،
لیکن ہمارے دل کا کوئی لوک ہم نے نہیں بنایا، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آج ہمیں اپنے دل کو لوک لگانا ہے تاکہ شیطان اس کو کھول نہ سکے۔ ایسا لوک لگائیں کہ جو صرف آپ کی نظر سے کھلے یا رب کی نظر سے کھلے، شیطان کی پہنچ وہاں تک نہ ہو۔ میری بہنوں، ایسے لوگ کو اپنے دل کے اوپر مضبوطی سے باندھ رکھیں اور اپنا توکل اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر لیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف رغبت عطا فرمائے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر میرا بیان آپ کو پسند آئے تو اچھے اچھے کمنٹ سے نوازیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث شریف اور تفسیروں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال پاک کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بیٹا، میں تمہیں ایک وصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ دین و دنیا میں کامیاب رہو گے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی، ابا حضور فرمائیے، آپ کا ہر حکم میرے سر اور آنکھوں پر ہے، میں آپ کی ہر وصیت پر عمل کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، جب تمہیں کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری نہ کرنا بلکہ صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا کہ اے رب کائنات، تو وحدہ لا شریک لہ ہے، میری مصیبت کو دور فرما۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مصیبت کو، تیری تکلیف کو، تیری تنگی کو، تیری پریشانی کو رفع فرما دیں گے اور بہت جلد تیری ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، یہ تجربہ آپ نے کب اور کیسے کیا؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، سننا چاہتے ہو تو سنو، سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمہاری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے آدم علیہ السلام، جنت کے سارے میوے تمہارے لیے ہیں، یہاں تم جیسے چاہو بے ٹوک کھاؤ اور جہاں دل چاہے تم یہاں پہ رہو، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو تم اپنے لیے ظلم کا راستہ اختیار کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا بیٹا، لیکن ہم دونوں سے بھول ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو جنت کا لباس اتار کر تیری ماں کو جدہ میں اور مجھے ہندوستان کے پہاڑوں میں اتار دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہ پر نادم ہو کر 300 سال تک روتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر عنایت میری طرف نہ کی۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت محترم سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک، میری بہنوں، اس قدر روئے کہ مثال دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ حالانکہ آپ نے گندم کا پھل جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا بلکہ بھول کے کھا بیٹھے، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ رونے کی حد کر دی۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو دن رات صبح شام 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہیں؟
کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے غلطی کی اور ہمیں احساس ہوا ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ فوراً جھک گئے ہوں اور فوراً ایک غلطی کے اوپر 100 بار نادم ہوئے ہوں، شرمندہ ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے؟ لیکن نہیں میری بہنوں، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کبھی ہم اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور اگر ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا، ماں، بہن، یہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو ہم مسکراتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں سمجھائے کہ کچھ خوف خدا کرو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، نماز پڑھو، برائی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو جھکا دو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چل ہٹ پرے، تو بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاؤ، ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے، اس سے تجھے کیا فائدہ؟ ہم توبہ کریں یا نہ کریں، ہم تجھ سے زیادہ اچھے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا؟ اللہ تو غنی ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے میری بہنوں کہ جب ہمارے وقت جو ہیں وہ گزرتے جاتے ہیں اور ایک وقت پھر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وقت مقررہ جو ہماری زندگی کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری زندگی کا اختتام ہوتا ہے، تو ہم اس وقت اللہ کے سامنے جا کے کیا منہ لے کے بیٹھیں گے؟ کیا منہ لے کے قبر میں فرشتوں کے سامنے جائیں گے اور کیا گواہی دیں گے کہ ہمارا رب اللہ عز و جل ہے؟ دیکھو میری بہنوں، ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک بھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطا کی اور رونے کی حد کر دی، اور انہوں نے اپنے گناہ گار اولاد کو سبق دیا کہ اے میرے فرزندوں، میری طرف دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ جب میں ایک غلطی کر بیٹھا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 300 سال تک بخشش مانگی، 300 سال تک میں روتا رہا، میری آواز کا کوئی جواب نہ دیا گیا، میرے رونے پر توجہ نہ فرمائی گئی۔ تو تم سوچو، یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے سبق ہے کہ اب ہم سوچیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال تک ناراض رہے، تو ہم تو خطاؤں کا پتلا ہیں، وہ تو معصوم الخطا تھے، انبیاء تھے، تو وہ اپنی غلطیوں پہ اتنا روئے، اتنا گر گرائے کہ روایات میں آتا ہے کہ رونے سے اس پہاڑ کے اوپر نہریں چل پڑی، ندیاں چل پڑی۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف توجہ نہ فرمائی تو حضرت آدم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عظیم نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں نے رونے کی حد کی، روتا رہا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر جہاں کے اتارے گئے تھے، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے، اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام منہ رکھ کے 300 سال تک روتے رہے، اور ایک مرتبہ بھی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنی نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی، بلکہ بس سر ندامت سے جھکائے پہاڑ کے اندر دھسائے روتے رہے اور آنسوؤں سے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ چشمے اس قدر گہرے اور رواں تھے کہ ان میں کشتی چل سکتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور آپ کی آنکھوں میں نکلے ہوئے آنسو ندی کی طرح بہتے جاتے، پرندے آتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پیتے اور آپس میں کہتے کہ آج تک ایسا ذائقہ نہیں دیکھا، ایسا ذائقہ پانی کا ہم نے آج تک نہیں چکھا، کائنات میں ایسا کوئی پانی نہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے رب کائنات،
اب تو ان پرندوں نے بھی میری حالت پر زیادہ افسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اب تو یہ پرندے بھی میرے ساتھ رو رہے ہیں، اب تو مجھے معاف فرما دے، قربان جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے پر تفسیروں میں آتا ہے کہ 5 آدمی دنیا میں اس طرح روئے، جن میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کہ اپنی خطا پر روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پر روئے، حضرت فاطمہ تو زارا وصال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روئیں، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین جناب امام حسین اور شہیدین کربلا پر روئے۔ ان تمام بزرگوں سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری سے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبرائیل نے بھی سفارش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی سفارش کی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کرم فرمایا اور توبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 کے اندر آیت نازل کی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پیارے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ان الفاظ سے میری بارگاہ میں دعا کرو۔ جب تم ان الفاظ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا، تیری خطا کی معافی کا اعلان کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ تیری نبوت کا اعلان بھی کر دوں گا، اور تیرے سر پر نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ تو حضرت آدم نے ان الفاظ سے معافی مانگی۔ تو آئیے سنتے ہیں، جب توبہ کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ڈال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چلے اور سفر کرتے کرتے کعبہ شریف آئے اور مکہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہمارے لیے رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً ہر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے کہ اے رب کائنات، میں تجھ سے تیرے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مرتبے کی طفیل اور اس کی بزرگی کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، حالانکہ میں نے ان کے جسم کو پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور میں نے عرش کے ستونوں پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے۔ کون سے؟ یہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پس میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ نام بہت پیارا ہے، وہ نام کسی پیارے کا ہے جو تمہیں ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔
میری بہنوں، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے سبق بننا تھا۔ اور یہاں پہ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ شیطان جس نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکال دیا، وہ ہمارا دوست کہاں سے آ گیا؟ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے ہتھ کنڈوں کو پہچان نہیں سکتے۔ وہ ہماری ہر نیکی کو ضائع کرنے کی کوئی بھی جو ہے دلیل چھوڑتا نہیں، کوئی بھی وجہ ایسی نہیں چھوڑتا کہ ہماری نیکی قائم رہے، بلکہ ہر نیکی کو ضائع کرنے کا گر اس کو آتا ہے اور وہ اپنا وار کرتا ہے۔ اور ہم آج میری بہنوں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر کیسے وار کر رہا ہے اور کیسے ہمیں ورغلا رہا ہے اور کیسے ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ آج میری بہنوں افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دروازوں کو بڑے بڑے لوک لگاتے ہیں، جبکہ وہ دروازے تو شاید دنیا کے چوروں کے ہیں، لیکن ہمارے دل کا کوئی لوک ہم نے نہیں بنایا جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آج ہمیں اپنے دل کو لوک لگانا ہے تاکہ شیطان اس کو کھول نہ سکے۔ ایسا لوک لگائیں کہ جو صرف آپ کی نظر سے کھلے یا رب کی نظر سے کھلے، شیطان کی پہنچ وہاں تک نہ ہو۔ میری بہنوں، ایسے لوگ کو اپنے دل کے اوپر مضبوطی سے باندھ رکھیں اور اپنا توکل اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر لیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف رغبت عطا فرمائے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر میرا بیان آپ کو پسند آئے تو اچھے کمنٹ سے نوازیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔